اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی التحامی السید البہی والسراج المضیء والکوكب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بالارض مدینہ ابو القاسم محمد و آواز بلند صلی اللہ وعلى عترته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شهدوا الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحیم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام. جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت کرے. دعا ہے پروردگار بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت نواز دے. بہرحال تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما, اس کی حفاظت کرنے والے اداروں کی حفاظت فرما. آمین ضرور آمین کہیے گا. میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس پرآشوب زمانے میں ہر ماں بہن بیٹی کا پردہ سلامت ہے. بہرحال تجھے تیری عزت کا واسطہ اس تمام قرۂ ارض پہ جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیاض سید الشہداء عشق جاری رہتے ہیں, انہیں کم سے کم زندگی میں ایک بار کربلا کی زوائی نصیب فرما. اور میرا اللہ ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو وقت کے آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما. تکلیف نہ سمجھیں تو تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کر بڑی جلدی سے ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرمائیں. اجازت ہے نوکری شروع کی جاتی ہے. میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں اور مولا آپ تمام عزاداروں کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائیں. صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں, ایک طویل فہرست ہے اور جتنے اچھا پڑھنے والے تھے وہ سب مجھ سے پہلے پڑھ گئے. جتنے اچھا پڑھنے والے ہیں وہ انشاءاللہ میرے بعد میرے مولا کی بارگاہ عظمت پناہ میں یہ نذرانے عقیدت پیش کرتے رہیں گے. اب جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ میرے دامن میں ہیں 8 سے 7 منٹ یا 9 منٹ انہیں کے آسرے پہ چند لمحے کریم کربلا کی یاد میں گزارتے ہیں اور آپ سے دعائیں سمیٹ کے آپ کو سلام کریں گے. سامعین ایک مصرع عرض کر رہا ہوں کہ عشق نبی سے پہلے یہ سینے کا حال تھا. بڑی جلدی جہاں سے میرے محترم بابا نوریت عمران شرازی صاحب نے میرے پاک سرکار سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کو چھوڑا ہے, میں وہیں سے بات کو شروع کر رہا ہوں. پڑھنا مجھے بابا محمد حسن شاہ جی سے پہلے تھا, لیکن اب سبھی مجھ سے بہتر پڑھنے والے ہیں. صورتحال ہے بھائی اصغر کو بھی لڑکے میں نیچے بٹھایا, انہیں بھی جلدی ہے لیکن مجھے خود پہنچنا ہے. 8 سے 7 منٹ اور آج کی مدد میرے پسندیدہ ذاکر جناب لیاقت سمجھوانا صاحب بھی بڑھ سر ممبر موجود ہے میرے عقب میں. عشق نبی سے پہلے یہ سینے کا, یہ ساؤنڈ والے بھائی صرف اس کی کو بند کر دیں. عشق نبی سے پہلے یہ سینے کا حال تھا. ایڈا سونا مجمع ہے, ایڈی سونی داست ہے, کوئی رئی کے دانے برابر بھی نہ. کٹی سیدان چنیوٹ یا گرد نوا کا میرا عزتداروں کا عزتدار شیعہ سنی بھائیوں کا مجمع میں کوئی رئی کے دانے برابر بھی ریکوائرمنٹ نہیں رکھ رہا کہ انج بولو یا انج بولو. اتنے بڑے پڑھنے والے ذاکرین میں علی عباس کی تو بساط ویسے بھی کچھ نہیں ہے. آپ دوسرا مصرع سن کے اگر مسکرا بھی دیں حسنین کے نانا کی شان پہ تو مولا کی قسم میرے سفر دا مول پہ جائے گا. لیکن وہ بندہ مسکرائے جو سمجھے, جو نہ سمجھے وہ جو مرضی چپ رہے, میں راضی ہوں. سمجھ جاؤ تو مسکرانا اگر فیصلہ ہو. عشق نبی سے پہلے یہ سینے کا حال تھا جیسے نبی سے پہلے مدینے کا حال تھا. میرے محترم صاحب جو مشکل بات کے خریدار بن کے بیٹھے میں ایسے ہی ایک شعر اور سنیں گے اور میں آپ کو سلام کروں. عشق نبی سے پہلے یہ سینے کا حال تھا. اجازت دیں بابا منظر سے جی بڑی جلدی کے ساتھ. جیسے نبی سے پہلے مدینے کا, جیسے نبی سے پہلے مدینے کا. 4 لائنیں اور سنو تو پھر فیصلہ کرتے ہیں. جیسے نبی سے پہلے مدینے کا. پہلے دوسرے اور تیسرے مصرع پہ آپ کو چھٹی, چوتھے مصرع پہ میرا حق ہونے تو وہ رکھنا نہیں, بھلے مجھے دعا کی صورت میں دینا. سر جی مصرع عرض کر رہا ہوں کہ شیر زہرا تیرے معیار سے آگے نہ بڑھے. شیر زہرا تیرے مصرع کھولنے کا بھی وقت نہیں. اور چوتھا مصرع خود بتائے گا کہ وہ ہے کیا. لیکن صاحب ردیف ہے آگے زہرا آخری صف تک کے لیے میں گیا. آپ سوچ رہے ہوں گے میں چلا جاؤں گا. شیر زہرا تیرے معیار سے آگے نہ بڑھے, انبیاء سید ابرار سے آگے نہ بڑھے. اور حکم زہرا نے دیا خلد کے دربانوں کو, کوئی شبیر کے زوار سے آگے. سمجھ گئے ہو, مل کے بولو نعرہ حیدری. شیر زہرا تیرے معیار سے آگے نہ بڑھے, تم زہرا نے دیا. سلام اللہ علیہ.
خلد کے دربانوں کو کوئی شبیر کے زبان سے گھٹو گھٹ ہست بات دے من تھوڑی دیکھ رہا شیر زہرا شیر میں جلدی تین تمام شیر زہرا تیرے معیار سے آگے نہ بڑھے کوئی شبیر کے زوار سے ہردی سر سامنے ہے یہ سیٹ بڑی قیمتی ہوندی ہے یہ تو چوک بندہ ہوں جو ذاکر چھوڑی تو ڈاٹا رکھ دا میں بطور خاص جہاں دوسرے مصرے کا بطور مصر عرض کر رہا ہوں کہ مجھے وہ عقل کا اندھا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا یہ ہاتھ کھولیے گا تمہیں نوکر تو مجھے دیکھیے میں نوکر بس مسکرا دیں گا سے مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا پچھلے میں پبا تک کھلندہ پہ کر مالا مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا عمر منقبت گوئی کا لیا کر سب نازک ترین مصرہ میرے فیورٹ ذاکر ہیں میں مصرہ آپ سے دو پڑھ چاہتا ہوں مصرہ کے بعد مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا اور یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے کتاب یاد ہے نکتہ سمجھ نہیں مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں جان دیں گا انکل جی بیٹھیے گا تکلیف انکل جی بات نہیں ہے میرے بزرگوں ذرا ایک منٹ واسطے کھلو جاؤ بزرگوں میں تکلیف زندہ پہ لیکن اگر سواد نہ آوے تو میں نہ کیا خدا دی قسم سواد نہ آوے یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے یہ کیسا حافظ ہے بتاؤں کیسا حافظ ہے جلال قاسم سرولی کا شعر سناتا ہوں جنہیں نہیں پتا ان کے لیے مسجود اس سے کہتے ہیں جس کا سجدہ ہو رہا ہو اب میں بتاتا ہوں یہ حافظ ہے کیسا ہاتھ کھولی میرا ویر کیسا پاس سے کیا لے آئے پاک دل ہو گئے ہم لوگ وفا لے آئے بیٹھے مجموعے میں کوئی مشکل بات کا وزن کرنے والا مل کے بولو سخیلان کلندر چاچو جی مصرع سنے مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ یہ پچھلے ذاکرین کا ٹائم مجھے ملتا تو میں آپ کو بتاتا مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا اب حضور شادی کی مجبوری تھی مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا مصرع اصغر ہے وہ عقل کا اندھا باقی نوکری انشاءاللہ دو فروری آ سکنا مجھے وہ عقل کا اندھا صابر جلدی مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا یہ مجمع اٹھ کے بولے دا تھوڑی بات بڑی ہے یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے کتاب یاد ہے نکتہ سمجھ نہیں آتا اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں فلک سے کو ساتھ ملا کے پڑھ رہا ہوں میں پھر کہہ رہا ہوں یہ جو اہل سنت بھائی مجلس میں آئے ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں یہ ہماری جان ہے میں کلیجہ پھاڑ کے انہیں ویلکم کرتا ہوں آخر یہ میرے مولا کا ذکر سننے آئے ہم نے کب کہا کہ حسین صرف شیعوں کے ہیں حسین تو ہر اس کے ہیں جس کے اندر ضمیر کی طاقت موجود ہے میں مصرع 4 پڑھ رہا ہوں اور یاقا صاحب یہ دیکھیے یہ ممبر کے غلاف میں آتا ہے اس سے اوپر بات کو نہیں 28 سفر کی صبح ہو گئی تھی انشولی شہدائے کربلا بارگاہ تھی میرے پاس جناب ندیم سرور صاحب کو پڑھنا تھا اصغر خان مولا کی قسم زندگی میں کوئی بڑی بڑی دادیں دیکھی ہیں میرے مولا نے بڑا کرم کیا ہے کوئی یہ چیز نہیں دیکھی عزت حسین کی قسم وہ دعا بیٹھ کے سوچوں میری تھکاوٹ اتر جاتی ہے جو آ گئے میں ان کا شکریہ ادا کر رہا ہوں شیعہ سنی بھائیوں کا مرزا صاحب مصرع مجھے پڑھنے دیں مصرع خود بتائے گا کہ وہ کیا ہے مولانا شمس تبریز کے مصرع یہ کیمرہ مین مجھے بندہ بتائے جو ہاتھ نہیں اٹھاتا جو نہیں آ سکے میں ان سے گلہ نہیں کر رہا لیکن یہ جو بات کرتے ہیں میں نے رپلائی دے رہا ہوں جو کہتے ہیں ہم نہیں گئے وہ یہاں آ ہی نہیں سکتے ارے ہر بندہ فرش مجلس پہ آ ہی نہیں سکتا اس کی وجہ مولانا شمس تبریز فرماتے ہیں مجلس کا تبرک جہاں بانٹے نہیں چاہتے ان لوگوں سے ہم بھی کبھی ملنے نہیں چاہتے اے منکر اقرار علی ولی اللہ دہلیز نجف چومنے کتے نہیں چاہتے میرے مولا آپ کو سلام میرے مولا آپ کو سلام کیا بات ہے
مولا آپ کو سلامت رکھیں، مولا آپ کا قدم قدم چل کے قبول فرمائے۔ یہ بہت اچھا پڑھنے والے میرے مولا کی مدد سرا انشاءاللہ میرے مولا کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے رہیں گے اور یہ سلسلہ ذکر جاری و ساری رہے گا۔ ایک مصرع عرض کر رہا ہوں کہ قضا کی آخری ہچکی بڑی نامہربان نکلی، ادھر صغرا کا خط آیا ادھر اکبر کی جان۔ اس سے کم وقت میں اور کچھ کر بھی نہیں سکتا۔ قضا کی آخری ہچکی میرے محترم بڑی نامہربان نکلی، جملہ بدل کے رکھا۔ قضا کی آخری ہچکی بڑی نامہربان نکلی، ادھر بیٹی کا خط آیا ادھر بیٹے کی۔ جناب لیاقت صاحب کی تائید کرنا مولا کی قسم میرے لیے بہت بڑی سند ہے، ان کے حکم پہ پھر نہیں پڑھتا، میں شعر مکمل پڑھتا ہوں۔ اور بطور خاص یہ جو میری مائیں تشکی بڑی نامہربان نکلی، ادھر صغرا کا خط آیا ادھر اکبر کی جان نکلی، اور مصرع ہے نگاہیں جانب خیمہ تھیں اور شبیر کہتے تھے قیامت آئے گی خیموں سے گر اکبر کی ماں۔ مولا کی قسم یہ آنسو گر گئے، میرے حصے کی نوکری ہو گئی۔ تبرکن ایک جملہ زبان حال کا، ممبر کے خلاف میں آتے کوئی رئی کے دانے برابر بھی ٹارگیٹ اپنے اندر نہیں ہے، مولا کی قسم وہ بھوتی ہے اپنے اندر سے بھوتی ہے، وہ چیزیں بالا طاق ہیں۔ یہ میری مخدومہ کی خیرات ہے، کسی کے کاسے میں کتنی کسی کے کاسے میں کتنی، وہ خالی کسی کو بھی نہیں بھیجتے، ہر کوئی اپنی نیت کے مطابق لے جاتا ہے۔ میرے ساتھ میں ایک آنسو سے پہنچ جا رہا ہوں، یہ سلام کر لوں بس میرے مولا راضی ہو جائیں۔ نگاہیں جانب خیمہ تھیں اور شبیر کہتے تھے قیامت آئے گی خیموں سے گھر اکبر کی مان کی۔ 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان، سیاہ رنگ کے کم تعداد میں چند خیمے، ان خیموں کے باہر ایک ضعیف جو قبضہ تلوار پہ زخمی جبین ٹیک کے اپنے دکھوں کا حساب کر رہا تھا۔ تاریخ کہتی ہے اس وقت اس کے سینے میں اس کے اکبر کی برچی، اصغر کا تیر، اس کے عباس کے بازو، حبیب جیسے دوست کی جدائی، پتہ نہیں کتنی قیامتیں چل رہی تھیں، یا ایک اور مرزا صاحب قیامت ٹوٹی۔ ثابت بھائی کسی نے اس غریب کا شانہ ہلا کے کہا حسین اٹھ مدینے سے تیری صغرا کا قاصد ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، بس ایک آنسو، علی کا لال اٹھ مدینے سے تیری بیمار بیٹی کا قاصد ہے۔ یہ میرے مولا کے پنجابی جو مدد خان ہیں، ان میں تو مصائب کی خیرات یہ ایک اور ہوتی ہے، نسبتاً اردو پڑھنے والوں میں مصائب کم پڑھا جاتا ہے، اس کے باوجود کو یہ 1.25 گھنٹے کا مضمون ہے، میں کوشش کروں گا کہ 1.5 منٹ کے بعد میری یہی کوشش ہے کہ میں ممبر پہ نہ ہوں۔ اب ایک باپ سے میری بات ہے، جیسے اللہ نے کم از کم بھلے ایک دن کی بھی سوچا، میں تو وطن پہ ایک بیمار بیٹی بھی چھوڑ کے آیا، اب تڑپ کے اٹھے اور قاصد کی طرف دیکھ کے رو کے فرماتے ہیں قاصد میری صغرا خیریت سے تو تھی، اور قاصد میری بیٹی خیریت سے تو تھی۔ قاصد نے کہا مولا یہ نہیں جانتا، وہ خط دیا مولا یہ میں لے آیا، میں نے سارا مضمون چھوڑ دیا۔ قبلہ لے کے سب تاریخ کہتی ہے خط لیا، حسین بادشاہ اپنے خیمے میں آیا اور ایک صدا بلند کی، مدینے سے میری بیٹی کا خط آیا ہے، ہر بیوی میرے خیمے میں جلد سے جلد پہنچے، میرا کلیجہ پھٹنے کو آیا ہوا ہے۔ تاریخ کہتی ہے دیکھتے ہی دیکھتے تمام بیویاں حسین بادشاہ کے خیمے میں اکٹھا ہو گئیں، سب سے آگے شام کی قیدن تھی۔ اب نواب کربلا کے ہاتھوں پہ خط آیا، میرے مولا نے پہلے خط کو چوما، پھر آنکھوں سے لگایا، پھر خط کو کھولا۔ تاریخ کہتی ہے جس بادشاہ کے سر نے نیزے پہ قرآن پڑھنا تھا نا، آج اس بادشاہ میں حوصلہ نہیں ہوا کہ عزت حسین کی عجیب فکریں تاریخ ہے۔ تاریخ کہتی ہے جملے سننے کے بعد کہ شام کی قیدن کو غش آ گیا، پتہ نہیں ایک بھائی کیسے برداشت کرے، ایک باپ ان مصروں کو جملوں کو کیسے لے۔ بھیا میری صغرا نے کیا لکھا ہے؟ غریب کربلا کا بھائی اصغر ایک ہاتھ کمر پہ آیا اور لوگ فرماتے ہیں بہن عالیہ اگر حکم کیا تو سنو، خط میں سب سے پہلے میری بیٹی نے لکھا ہے بابا بسم اللہ الرحمن الرحیم من العلیلۃ الضعیفہ۔ بابا مدینے سے یہ خط وہ بیمار بیٹی لکھ رہی ہے جو اکبر کی جدائی میں بوڑھی ہو گئی ہے، تو بابا تیری صغرا کو دکھائی نہیں دیتا، بابا میں ایک گھڑی قیامت کی گزار رہی ہوں، اور بابا مجھے روزانہ وہی دھمکی سننے کو ملتی ہے جو میری دادی زہرا کو ملتی تھی۔ صابر بھیا سے بابا یہ شہر آج بھی سیدانیوں کو کھول کے رونے نہیں دیتا، بابا میری غربت کا
واسطہ مجھے سے بڑیاں سونیاں بابا میری سکینہ کے حال کیسے ہیں، میری پھوپھیوں کے حال کیسے ہیں، میری ماں کے حال کیسے ہیں۔ 3 صفحات کا خط ہے، میں آخری 2 لائنیں پڑھ رہا ہوں۔ کربلا کے میدان میں زلزلہ آیا، غریب کربلا کا ہاتھ کمر پہ ہے، رو کے فرماتے ہیں بہن عالیہ اتنا بڑا واسطہ دیا۔ پھر سنو، اب خط کے آخر میں میری صغرا نے لکھا ہے بابا مجھے چاہے کچھ بتائیں چاہے کچھ نہ بتائیں، لیکن میری غربت کا واسطہ مجھے صرف اتنا بتائیں میرے اکبر کو داڑھی لگ رہی ہے۔ او بابا میرا اکبر دولہا کب بن رہا ہے؟ تاریخ کہتی ہے حسین بادشاہ کا خیمہ نوحہ کنا تھا، علی کا لال روتا روتا باہر آیا، ہاتھ میں بیٹی کا خط ہے، علی کا لال روتا روتا باہر آیا، سامنے قاصد کھڑا تھا، قاصد نے ہاتھ باندھ کے کہا مولا خط کا جواب سکتا ہے، اس سے زیادہ رعایت ہوتی نہیں، یہ قیامت آمیز جملے ہیں۔ خط کا جواب، علی کے لال نے ایک بار خط کو دیکھا، پھر قاصد کو دیکھا، پھر خط کو دیکھا، پھر قاصد کو دیکھ کے سدیروں کے فرماتے ہیں واقعی چاہیے جواب چاہیے کہ بڑا راوی کہتا ہے علی کے لال نے قاصد کا بازو پکڑا، بیٹی کے خط کا جواب دینے کے لیے اسے وہاں لے آئے جہاں اکبر کی لاش تھی، اکبر کے سینے پہ خط رکھ کے فرماتے ہیں صغرا سے کہنا یہ ہے جواب، تیرا اکبر دولہا بن گیا۔ علی کی بیٹی